الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البتخی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الغالی المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات میری تربیت میری نانی نے میری ماں بن کے کی اور اسی محلے میں کی. نانا نانی کے آغوش میں ہم نے تربیت پائی اور یہی محلہ ہے. جہاں جہاں منبر رکھا ہے یہاں پہ ایک کنواں ہوتا تھا اور پیچھے چوک، اور کتنی بار ہم اپنے ہمسنوں کے ساتھ شرارت کرتے تھے اور ہمارے بزرگ ڈانٹتے تھے اور کنویں سے بچنے سے بچاتے تھے. محسن نانا ادھر اب عمر کی اس منزل میں ہیں، استاد ممتاز بھول صاحب، کتنے بزرگ اب نہیں رہے، مگر بہرحال اسی دھول مٹی کی برکتیں ہیں. اور یہ جو جلال پور کی سرزمین ہے اس نے ڈاکٹرز بہت پیدا کیے، انجینئرز بہت پیدا کیے، لیکن لسانیات کے معاملے میں، تہذیب کے معاملے میں، عزاداری کے معاملے میں جو اس بستی کی شناخت ہے اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی اس مجلس میں گفتگو کروں گا. اور اپنے والد صاحب ماسٹر زدار حسین کربلائی کی جانب سے، مولانا ضمیر حسن صاحب کی جانب سے، ڈاکٹر اصغر مہدی چبن صاحب کی جانب سے اور اصغر مہدی صاحب نوا خان کی جانب سے میں فرداً جو حضرات تشریف لے آئے ہیں، مومنات ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، تمام شعراء کرام، تمام علماء اعظام اور میرے تمام ساتھی جو بچپن کے اس وقت ہیں، برباز بھیا، مولانا میسم کو بھی میں نے دیکھا، اور بھی جتنے ہیں ان سب کی خدمت میں شکریہ تو نہیں ادا کروں گا. آپ لوگ پرسے میں آئے ہیں مگر ان سب کی جانب سے بہرحال ایک احساس ہے تشکر کا جو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور تھوڑی دیر گفتگو ضرور کریں گے اس لیے کہ اس مجلس کا عنوان چہلم کا ہے. ہماری خالاؤں کی جانب سے آپ سب جانتے ہیں میرے سگے ماموں نہیں ہیں، یہ مجلس اعزاز منعقد ہے. میں اپنے تمام خالہ زاد بھائیوں کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس صف اعزاز کو بچھایا ہے. اور اب ہم تو باہر رہتے ہیں سفر میں مگر یہ سب ہماری نمائندگی کرتے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے اگر ہماری جانب سے کسی کے ہاں کسی کے خوشی میں غم میں پہنچنے میں شرکت کرنے میں کوئی کمی رہ جائے یا نہیں علم ہو پاتا ہے یا رات کے جاگے رہتے ہیں ہم لوگ تو ان سے میں معافی مانگتا ہوں. بہرحال یہ میرا وطن ہے، مجھے ناز ہے اس وطن پہ، اور آپ کو بھی کہیں نہ کہیں ہم سے جو نسبت ہے اس پہ ایک تھوڑا سا احساس ہے، تو اس کا بھی مجھے یہ کہنا ہے کہ فخر نہیں صحیح مگر ایک نسبت کا تو وہ ہے. یہ سارے بزرگ ہمارے فرش اعزاز پہ تشریف لے آ رہے ہیں لیکن میں تھوڑی گفتگو کروں گا. اور کل میں بھائی مبارک کے حکم پہ مصطفیٰ آباد میں تھا تو جب آخری دو ایک شاعروں تک بات پہنچی تو میں نے ایک بات کہی تھی اور وہیں سے آئیے رضا بھائی، تو ہمارے سارے عزیز اس وقت جمع ہیں تو وہیں سے میں اس مجلس کا رب دیتا ہوں. وہ بات میں نے شاعری کے حوالے سے کی تھی کہ یہ جو ادب ہے اس کا معاملہ دریاؤں کے پھیلے ہوئے جال کی طرح سے ہوتا ہے. کوئی بھی دریا ایک دریا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کئی دریا ہوتے ہیں. کچھ دریا زیریں سطح پہ رہتے ہیں، کسی شہر میں جا کے وہ بلند ہو جاتے ہیں اور ان کا نام بدل جاتا ہے. گنگوتری سے جب گنگا نکلی تو اسے گنگا کہتے ہیں، اور وہی دہرادون تک آتے آتے اب بنارس تک جاتی ہے تو وہ یمنا ہو جاتی ہے، اور پھر اسی میں سرسوتی شامل ہو جاتی ہے. جہاں دونوں ندیوں کا سنگم ہوتا ہے وہاں پہ تیسری ندی بھی ہوتی ہے سرسوتی، دکھائی نہیں دیتی مگر ماننا سب کو پڑتا ہے. گنگا اور یمنا کے ساتھ سرسوتی ہوتی ہے. ایسے ہی تمسا میں سریو ہوتی ہے جو اپنی گود میں لیے ہوتی ہے. کوئی دکھائی دے جو صاحب شعور ہے، پیراک ہے، شناور ہے، وہ دیکھ پاتا ہے. باقی وہ کہتے ہیں ایک ہی ندی ہے لیکن ہر ندی میں دوسری ندی شامل ہوتی ہے. تو انصر بھائی اور یہ میرے شعراء کل
کئی محفلیں تھیں جعفر آباد میں، عثمان پور میں، مصطفیٰ آباد میں، تو وہاں یوں ہی ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ یہ جو ہماری منقبت ہے یا غزل ہے یا جتنی بھی اصناف ہیں، ان میں 2 مصروں میں صرف 2 مصرے نہیں ہوتے، 3-4 مصرے ہوتے ہیں، 2 دکھائی دیتے ہیں، باقی بٹوین دی لائنز ہوتے ہیں۔ وہ ہوتے ضرور ہیں مگر وہ پڑھے نہیں جا سکتے، محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اب اگر شاعر ان غیبی مصروں کو رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو شاعر ہے، ورنہ سیدھے سیدھے 2 مصرے لکھنے والے شاعر کو شاعر نہیں مانا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر معنی کی کئی لہریں ہوتی ہیں۔ 2 مصروں میں 3 مصرے، 4 مصرے، 5 مصرے ہوتے ہیں، اور جب بعد میں سوچئے تو 6 مصرے بھی نکل آتے ہیں۔ بظاہر 2 ہی ہوتے ہیں مگر اس کے اندر کئی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو خطابت ہے، اب یہاں سے آج گریز دے رہا ہوں بھائی، زحمت توجہ، کئی نسبتیں ہیں اس مجلس کی، وہ مجھے یاد رکھنا ہے اور چہلم ہے، اور جس نے مجھے پالا ہے اس کا چہلم ہے۔ میری آنکھیں بھری آ رہی ہیں، میں پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کیفیت سے جلدی سے نکل کے آؤں اور کچھ باتیں آپ سے عرض کروں کہ خطابت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر لفظ ایک ہی لفظ ہے تو وہ خطابت نہیں ہے، اگر اس کے پیچھے دوسرا لفظ رکھا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا آ جائے، جو پڑھا نہیں گیا مگر سنا گیا، تب تو خطابت ہے۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ مگر یہ ایسے نہیں ہوتا، خطابت میں خطیب کو شعوری طور پہ وہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ ایک مجلس پڑھ رہا ہے مگر دوسری مجلس، تیسری مجلس اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ کبھی بیٹھ کے ہم باتیں کریں گے، یا آپ لوگوں سے کہا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، خدائے سخن میر انیس کے ہاں اور مرزا دبیر کے ہاں کئی مرثیے میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ وہ نہیں ہے۔ آپ پڑھ رہے ہیں کہ کربلا میں فوجیں آ رہی ہیں، مگر میر انیس کہہ رہے ہیں کہ لکھنؤ میں 1857 کے انگریز آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، مگر میں اس کے پیچھے نام بتاؤں گا کہ اب کالوین آیا تھا، اب وہ آیا تھا، اب بٹلے آیا تھا، اب فلاں آیا تھا۔ یہ ہے میر انیس کا شعور جو استعارے میں اسے بیان کر رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں آج ایک ایسی ہی مجلس پڑھ دوں کہ بظاہر میں آیا تطہیر پڑھ رہا ہوں، لیکن چونکہ میری نانی، میری ننا کا نام طاہرہ بانو ہے، تو میں ایک باکردار عورت کے حوالے سے بھی میں بات کروں، فلسفہ طہارت پہ بھی بات ہو جائے، اور قرآن کریم پہ جو موجودہ حملے ہو رہے ہیں اس پر بھی بات ہو جائے، اور قرآن کریم کی جو تاحش، میں بہت طالب علم ہوں، میری حیثیت نہیں ہے مگر جی چاہ رہا ہے کہ ایک ساتھ کئی سطح پہ ایک لفظ کے 5-6 معنوں کے ساتھ خطابت آج ہو جائے۔ عرض کر رہا ہوں، میں اب آپ کے سامنے آیا ہے تطہیر پہ، آپ نے بیانیہ نیریشن بہت سنا، اب تھوڑا سا میٹافر جو اسٹائل ہے، جو استعاراتی نظام ہے، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ پورا قرآن ایک حکم ہے۔ مفسر قرآن کا ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ 300 آیتیں ہیں جس میں آرڈر دیا گیا ہے، دوسرا کہتا ہے 500 آیتیں ہیں جو حکم ہیں، باقی اساطیر ہیں، بیانیہ ہیں، واقعے ہیں، وقوعے ہیں، حکمت ہے، فلسفہ ہے، بیان ہے، الہیات ہے، رسالت ہے۔ لیکن ایک مفسرین کا طبقہ ہے جو وہ کہتا ہے 6500 آیتوں میں ہر آیت اپنے آپ میں حکم ہے۔ زیغہ مامو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ارباب قم بیٹھے ہوئے ہیں، ارباب نجف بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آیت اپنے آپ میں ایک حکم ہے۔ حکم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حکم تشریعی، وہ عمامہ دکھ گیا اس لیے میں نے اب یہ بیان بدل دیا یہاں سے، ایک ہے حکم تکوینی۔ حکم تکوینی کو آپ تعمیل اجباری کہیں گے، حکم تشریعی کو آپ تعمیل اختیاری کہیں گے۔ حکم کے 2 مرحلے ہیں، ایک طلب، ایک ارادہ۔ اب یہ جو میں لفظیں کہوں گا یہ آیت میں بھی رکھی ہوئی لفظیں ہیں اور عصری نظام بھی ہے۔ حکم تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جو حکم دیا گیا، خطیب عصر وہاں موجود ہیں اور اتنے پیچھے تشریف لیں، آواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں۔ ان بزرگوں کے ہوتے ہوئے مجلس انہی کو، میسم بھائی آپ بہت خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش آ جائیں، بس ایک 30-40 منٹ کی گفتگو ہے، تھوڑے سے مصائب ہوں گے، مگر ان علماء کی موجودگی میں
صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد. چونکہ میرے سامنے نانا کی روح بھی ہے، یہیں ان کی چارپائی لگا کرتی تھی، یہیں بچوں کو لے کے وہ انجمن سازی کیا کرتے تھے اور باتیں ہوتی تھیں. تو میں تھوڑا سا ان کی روح کو بھی جواب دینا ہے کہ جو انہوں نے تربیت کی ہے، ذرا اس معیار پہ کچھ باتیں کر لوں. میرے حسن بھائی اجازت دیجیے گا. تو وہ سامنے رکھتے ہوئے میں وہ امتحان دے رہا ہوں، مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں. مسم بھائی آپ کے ساتھ درجہ 1 سے 5 تک ادھر اکبر عباس بھائی، یہ جو اصل رشتے ہیں بچپن کے، شریف بھائی یہاں بیٹھے ہیں، شرف صاحب، یہ لوگ ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، حکم تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو حکم دیا گیا چمکنے کا. جب تک چمکتا رہے گا دنیا ہے، جس دن سورج کی ڈیوٹی ختم ہوئی دنیا ختم. یہ ہے حکم تکوینی. چاند، اسے نکلنا ہے، وقت پہ نکلنا ہے، وقت پہ ڈوبنا ہے. اگر تھوڑا سا بھی وقت میں تبدیلی ہوئی تو دنیا ختم. ستارہ جو جہاں رکھا گیا ہے، جس کو جہاں جانا ہے وہیں رہے گا. اگر اس سے ہٹا تو نظام گردش افلاک متاثر ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی. یہ حکم تکوینی. ہواؤں کو چلنا ہے، فضاؤں کو چلنا ہے، سمندروں کو بہنا ہے، کشتیوں کو روا رہنا ہے، آکسیجن ہمیں لینا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نکالنا ہے، میٹافرس کا استعمال کرنا ہے، میگنیزیم کا استعمال کرنا ہے، پوٹیشیم کا استعمال ہونا ہے، بدن میں سوڈیم کتنا ہوگا. یہ سب ہے شریعت تکوینی کا حکم. اگر جسم میں شوگر زیادہ ہو گئی تو بھی مر جائیں گے، کم ہو گئی تو بھی مر جائیں گے. یہ ہے حکم تکوینی. لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو حکم تشریع دیا، تکوینی نہیں دیا. ایسا نہیں کہا کہ 2 دن نماز صبح قضا ہو جائے گی تو تیسرے دن موت آ جائے گی. یہ نہیں کہا. ہائے 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 ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جبکہ اسی بدن میں 1000 سے زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر 1 سیکنڈ کو نہ ملے تو موت آ جائے. 1 سیکنڈ کے لیے اگر ہم آکسیجن کو اندر نہ لیں تو مر جائیں. 1 سیکنڈ کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہ چھوڑیں تو مر جائیں. 1 سیکنڈ میں پانی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا سسٹم نہ بن جائے تو پھر پانی آگ بن جائے. 1 سیکنڈ میں آگ پانی بن جائے، 1 سیکنڈ میں مٹی ہوا بن جائے، 1 سیکنڈ میں ہوا مٹی بن جائے، ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے دنیا ختم ہو جائے. صرف یہی سنتولن بگڑ جائے دنیا ختم ہو جائے. یہ ہے حکم تکوینی. لیکن اسی پہ زندگی چلانے والا، انسانیت اسی پہ چل رہی ہے. مگر کسی انسان سے نہیں کہا روزہ نہ رکھو گے تو موت آ جائے گی، نماز نہ پڑھو گے تو مر جاؤ گے، سجدہ نہ کرو گے. جو کچھ اس کی عطاؤں کا سلسلہ تھا اسے تکوینی بنایا، جو اپنے لیے مانگا اسے تشریعی بنا دیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ ہے اس کا کرم. میری آیتوں کو مانو گے تو بھی زندہ رہو گے، 26 آیتوں کو نکالنے کا فرمان جاری کرو گے تو بھی زندگی ہے. میں موسیٰ کو بھی زندگی دیتا ہوں، فرعون کو بھی زندگی دیتا ہوں. یہ ہے اس کا تکوینی نظام. لیکن ہم ہیں جو اس کے احسانات کو بھول جاتے ہیں. یہ تشریعی نظام ہے. اب یہ ہے ایک فلسفہ جبر، ایک ہے فلسفہ اختیار. ایک صلوات بھیجے ہمارے صاحب آئیے تشریف لے آئے ہیں. یہ سب ہمارے اساتذہ ہیں. اب یہ جبر اور اختیار کیا ہے؟ شریعت حکم تکوینی، حکم تشریعی. اصل میں نانا کی روح بھی میرے سامنے، اس وجہ سے میں اس قسم کی باتیں، اور تھوڑا سا یہ جلال پور ہے، یہ ہمارا امتحان تو لیتا رہتا ہے، اس کا حق ہے، اس لیے تھوڑا سا امتحان دینا چاہیے. اب یہ کیا ہے تکوینی اور تشریعی؟ جب معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے الامر بین الامرین، یعنی 2 انتہاؤں کے بیچ کا درمیانی راستہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ عجیب و غریب بات ہے. ایک ہے جبر، ایک ہے اختیار. اس نے سورج کو مجبور کیا ہے چمکنے کے لیے، سمندروں کو مجبور کیا ہے رواں رہنے کے لیے، ہواؤں کو مجبور کیا ہے سانسیں دینے کے لیے، درختوں کو مجبور کیا ہے آکسیجن دینے کے لیے. لیکن انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، اختیار دیا ہے. ہاں حکم دے دیا ہے، نفع نقصان بھی بتا دیا ہے، اس کے بعد آزاد چھوڑ دیا ہے.
ہاں فطری طور پر نظام رکھا ہے، صبح کو اذان کے وقت جاگنا انسان کی فطرت ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان صبح سننے سے پہلے جاگتا ضرور ہے. اماں کہتی ہے پتہ نہیں کاہے جاگ جاتے روئے لاگت ہے. ابا کہتے ہیں اسی وقت اس کو جاگنا رہتا. وہ اپنے ماں باپ کے مقدر پہ روتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یا علی. مجھے بتائیے کوئی بھی نو مولود کوئی بھی بچہ ہے نماز صبح کے وقت وہ جاگتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. ابھی 15 سال کے بعد نماز صبح واجب ہوگی، مگر فطرت میں رکھ دیا کہ وہ صبح کو اٹھے. اب زمانے نے اسے دہریہ بنا دیا تو اسے کیا کیا جائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ حکم تشریع ہے. بچہ اٹھے گا ضرور صبح کو، فطرت میں اس کے ہے. اس نے جو حکم دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب اس نے فرض کیا، مگر کبھی نہیں کہا حج پہ نہیں آؤ گے تو گردن اڑا دوں گا. تشریع. البتہ جو اس کی عطائیں ہیں وہ تکوینی ہیں، وہ سب اس نے رکھا. اب دیکھیں عجیب و غریب مرحلے میں لے کے آیا. اب بعض کہتے ہیں کہ 300 آیتیں ہیں جس میں حکم دیا گیا. کتبہ علیکم الصیام، روزہ واجب، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وحج البیت، یہ سب حکم ہیں. اور جتنے بھی حکم ہیں اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں، طلب اور ارادہ. اب یہاں سے میں تھوڑا سا گریز دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، تھوڑا سا گریز. شعراء چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام صنعتوں میں ایک صنعت ہے، وہ ہے صنعت لطافت. یعنی قرآن کریم جو ہے وہ اس کے گفتگو کا انداز یہ ہے کہ اپنے مخاطب سے معنی پیدا کرتا ہے. ہم لوگ بیٹھے ہیں، 4 شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، 4 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 4 صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، 4 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، 4 انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں بیٹھے ہیں. جیسے ہی میں نے کہا آکسیجن آیا کہ نہیں، اب میری اسی مجمع میں گفتگو ہو رہی ہے مگر میرا مخاطب ڈاکٹر ہے. میں نے کہا فلاں جگہ کے مصرے میں تضمینیں ہوئی کہ نہیں، اب شاعر ہو گئے. میں نے کہا کہ فلاں کی مجلس کب ہے، مخاطب ذاکر ہو گئے. میں نے کہا نیوز آئی کہ نہیں، مخاطب صحافی ہو گئے. میں نے کیا کہا تھا، ایک دریا میں کئی دریا ہوتے ہیں، ایک مجلس میں کئی مجلس ہوتی ہے، ایک مجمع میں کئی سامعین ہوتے ہیں، ایک سمندر میں کئی لہریں ہوتی ہیں. اب وہ جملے ادھر ادھر پھیلتے رہتے ہیں، معنی بدلتے رہتے ہیں. اب میں پڑھ رہا ہوں آیہ تطہیر، میرا مخاطب عہد حاضر کی کنٹمپریری ریلیونسی کے ساتھ وہ جو منکر قرآن ہے وہ بھی ہے، وہ جو 1400 سال سے تفسیریں بیان کر رہے ہیں وہ بھی ہیں، جو اصول پہ اجتہاد اور استنباط کر رہے ہیں وہ بھی ہیں، جو وکیل مطلق بن کے فتوے پہنچا رہے ہیں وہ بھی ہیں، جو آیت پہ خطابت کر رہے ہیں وہ بھی ہیں، جو طاہرہ اور تطہیر اور طہارت پہ شاعری کر رہے ہیں وہ بھی ہیں. مفسرین کہتے ہیں 300 آیتیں ہیں جس میں حکم ہے، مگر مفسرین کا ایک بڑا طبقہ کہتا ہے نہیں، قرآن کی ہر آیت میں حکم ہے لیکن استنباط شرط ہے. استنباط کے معنی کیا ہے؟ ایک مٹی کو اتنا نچوڑا جائے کہ پانی چھوڑ دے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ استنباط ہے. اور لوگ کہتے ہیں مرجعیت کچھ ہے ہی نہیں. جس کا پہلا لفظ ہے استنباط. استنباط کے معنی یہ ہے کہ مٹی ایسے نچوڑی جائے کہ اس کا پانی نکل آئے. صرف لفظی معنی ہے.
ابھی اصطلاح میں ہم نہیں جا سکتے، نہ میری حیثیت ہے، یہ تو ارباب قم و نجف جانے۔ اب دیکھیے یہ جو آیت ہے، حکم بنتا ہے طلب اور ارادے سے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، تشریعی اور تکوینی۔ آیہ تطہیر میں اللہ حکم تکوینی بھی دے رہا ہے، حکم تشریعی بھی۔ سرکار اس آیت میں ذرا سا یہ بڑا ٹیکنیکل مسئلہ میں لے کے چلا آیا، یعنی اس نے سورج کو چمکدار بنایا، کوئی ہتھیلی سے چھپا نہیں سکتا، ماننا ہو تو مانو، نہ ماننا ہو تو جاؤ۔ ستارے کو چمکدار بنایا تو ہے، وہ تمہارا محتاج چمکنے کے لیے نہیں ہے۔ چاند کو روشن کیا تو ہے، وہ بندوں کا محتاج نہیں ہے۔ سمندر رواں ہے تو ہے، وہ دیواروں سے نہیں روکا جا سکتا۔ دریا جاری ہے تو ہے، وہ بات بات کے نہیں روکے جا سکتے۔ پانی میٹھا ہے تو ہے، وہ نمک ڈال کے کھارا نہیں کیا جا سکتا۔ سمندر کھارا ہے تو ہے، وہ مٹھائی گھول کے میٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی اہل بیت پاک ہیں تو ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے خدا کا ارادہ تکوینی۔ اب ارادہ تشریعی، ہم کو 100 بار ضرورت ہو طہارت کی تو دریا پہ جائیں، ہم کو 100 بار ٹیمپریچر کی ضرورت ہے تو سورج کے پاس جائیں، ہم کو 100 بار رات کو چاندنی کی ضرورت ہے تو چاند کے سائے میں آئیں، اور نہیں آئیں گے تو بیمار پڑیں گے۔ جائیے، اللہ کا کام بتا دینا ہے، مگر کبھی نہیں یہ کہا کہ چاند کے نیچے نہیں آؤ گے تو مر جاؤ گے۔ یہ ہے تشریع۔ ایسا ہی اگر تمہیں اپنی طبیعت کی طہارت چاہیے، اپنی فکر کی طہارت چاہیے، اپنے خیال کی طہارت چاہیے، اپنے ذہن کی طہارت چاہیے، اپنے لہو کی طہارت چاہیے، تو اہل بیت سے محبت کرو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ یہ آیت کا مزاج، قرآن کریم کی ایک ایک آیت زندہ ہے۔ اچھا، اب اس ایک مجلس میں ایک مجلس اور چل رہی ہے، وہ ہے قرآن کی زندگی۔ چونکہ امام زمانہ کا یہ دن چل رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب یہ میں نے کہہ دیا، اب اس لفظ کو میرے پچھلے لفظوں سے جوڑیے گا تو ایک معنی وہ بھی نکل رہے ہیں۔ قرآن کا ہر لفظ سانس لے رہا ہے، قرآن کا ایک ایک اعراب روشنی دے رہا ہے۔ قرآن اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ اچھا، دونوں زندہ ہیں، چاہے چپ قرآن ہو چاہے بولنے والا قرآن ہو۔ جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے تب نکالا جاتا ہے جب مردہ ہو چکا ہو۔ اب آپ دیکھیں، یہ 5ویں لہر ہے۔ آپریشن کر کے انگلی نکال دیجئے ورنہ پورا جسم خراب ہو جائے گا، ہاتھ کاٹ دیجئے، پاؤں کاٹ دیجئے ورنہ جسم خراب ہو جائے گا، سڑ رہا ہے۔ جہاں قرآن کا ہر لفظ زندہ ہو، ہر نقطہ زندہ ہو، معنی زندہ ہو، خیال زندہ ہو، حکم زندہ ہو۔ اسی لیے میں نے یہ پہلو مفسرین کا لیا کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کا حکم زندہ نہ ہو۔ ہاں، استنباط چاہیے اس کے لیے۔ ہاں، نماز کا حکم ہے، سامنے کی بات ہے، مگر آیا تطہیر میں یہ حکم نکلا کہ نہیں بتائیے آپ۔ یہ معمولی سا استنباط ہے۔ ایسا ہی ہر آیت میں استنباط کیجئے تو حکم نکلے گا، اور حکم تکوینی بھی نکلے گا، حکم تشریعی بھی نکلے گا۔ چونکہ میری نانی کا نام ہے طاہرہ بانو، اس لیے میں نے سوچا طہارت اور تطہیر کے حوالے سے یہ عرض کروں۔ تو آیہ تطہیر استنباط سے ثابت ہوا کہ اس کا حکم زندہ ہے۔ اب یہ جو حکم کا انداز آپ دیکھیں، مخاطب، ہم نے جیسے ہی آنکھوں میں کسی خطیب کی طرف اشارہ کیا تو وہ لسانی پہلو ہے، کسی شاعر کی طرف اشارہ کر دیا تو استعاراتی پہلو نکل آئے، کسی ڈاکٹر کی طرف تو وہ طب کے پہلو نکل آئے۔ ایسے ہی یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس میں رسول کا مخاطب بدل رہا ہے، بار بار اللہ رسول سے خطاب کر رہا ہے۔
مگر سورہ احزاب کی جو آیت ہے اس کے پہلی کی آیتوں کو دیکھو. یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو دنیا مل جائے تو ہم ان کو دنیا دے کے الگ کر دیتے ہیں. مخاطب ہے عورت، مخاطب ہے زوجہ، مگر تھوڑی دیر کے بعد میں اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت کو طاہر رکھے. تو جہاں مخاطب بدلا، ضمیر بدلی، مقصد بدل جاتا ہے. میں آپ سے عرض کروں، میں کہتا ہوں تمام مومنین کا شکریہ. تو کیا اس میں مومنات شامل نہیں ہیں؟ مگر چونکہ کثرت میں مومنین ہیں تو ہم نے مومنین کہہ دیا، اب ساتھ میں مومنات کا بھی شکریہ. اگر ہم بچوں کے اسکول میں کہیں کہ تمام بچے ادھر چلے آئیں تو وہاں 10-12 ٹیچر بھی تو ہیں. مٹ صاحب بتائیے، تو کیا وہ نہیں آتے؟ مگر چونکہ زیادہ بچے ہیں تو خطاب بچوں سے ہو جاتا ہے. تمام بزرگوں سے گزارش ہے آگے آ جائیں تو کیا بچے وہیں بیٹھے رہتے ہیں؟ مگر چونکہ بزرگ زیادہ ہیں تو بچے شامل ہوتے ہیں. ہائے ہائے. اللہ نے کہا اے نبی اپنی زوجات سے کہہ دو کہ اگر وہ دنیا چاہتی ہیں تو لے جائیں. مخاطب ہے مؤنث، مگر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو طیب و طاہر رکھے. صیغہ بدل گیا، وہاں ترید تھا یہاں یرید ہے، وہاں مؤنث کا صیغہ یہاں مذکر کا صیغہ. اس کا مطلب جہاں دنیا داری کی باتیں تھی وہاں عورتیں تعداد میں زیادہ تھیں، اور جہاں اہل بیت کی عصمت و طہارت وہاں خاتون ایک ہے. چاروں طرف عصمتوں کا دائرہ ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. صرف مخاطب سے آپ معنی کو لیتے چلے جائیے. جہاں عورتوں سے خطاب ہو رہا ہے وہاں نبی کی بیویوں کا. اب کہا آ جاؤ. اب جب رسول بلا رہے ہیں ادھر سے مولا کائنات آئے آ جاؤ، حسن آئے آ جاؤ، حسین آئے آ جاؤ، فاطمہ آئے آ جاؤ. اب دیکھیے صیغہ مذکر کہا ہے انما یرید، وہاں تھا مؤنث کا صیغہ. ابھی ایک پہلی آیت میں ترید. جہاں مذکر کا صیغہ ہوا وہاں اس کا مطلب اب مرد زیادہ ہیں. ہائے ہائے ہائے، عجیب و غریب بات ہے. اب یہ کون ہے؟ انما ہؤلاء اہل بیتی. اللہ کہہ رہے یہ میرے اہل بیت ہیں. عجیب و غریب بات ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں. اور مفسر جو ویسا والا ہے ذرا سا، اہل بیت کی دشمنی میں لوگ قرآن کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں اہل بیت کا مطلب جب سلسلہ سادات ہے تو علی تو سیدہ کی نسل سے ہے نہیں، تو وہ اہل بیت حدیثی ہیں. چونکہ رسول کی حدیث کا انکار کیا نہیں جا سکتا تو وہ کہتے ہیں اہل بیت حدیثی ہیں. 2-4 لوگوں نے ایسا لکھ دیا قسم خدا کی. ہائے ہائے ہائے. اچھا مجھے بتائیے تو کیا اہل علی اگر اہل بیت حدیثی ہیں تو قرآن کیا ہے؟ اگر حدیث نہ بتاتے رسول کہ یہ حدیث ہے یہ قرآن ہے تو کیسے مانتے کہ قرآن کون ہے حدیث کون ہے؟ اس کا مطلب قرآن حدیثی ہے، علی قرآنی ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. دیکھیں ایک لفظ میں بات ہو گئی نا. اچھا اب پھر میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت اگر اس کے ساتھ کوئی گستاخی کر دے، 26 نہیں 1 کے ساتھ، تو وہ لعنت کا مستحق ہے کہ نہیں؟ اب میرا اگلا سوال کہ اگر کوئی خاموش قرآن کی ایک آیت کا انکار کر دے تو وہ لعنتی، اور اگر کوئی بولتے قرآن کے 14 قرآنوں کا منکر ہو جائے تو وہ لعنتی ہوا کہ نہیں؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہم کو کئی موضوعات ایک ساتھ لے کے چلنے ہیں. اب ایک بات یہ جو ہے تم آ جاؤ پالنے والے یہ کون ہیں؟ جبریل پوچھ رہے ہیں تو کہا یہ اہل بیت ہیں. اب اہل کیسے کہتے ہیں؟ لائق کو، مستحق کو، قابل کو.
کیا یہاں اہلیت رشتہ داری کی محتاج ہے؟ اور اگر ہے بھی تو اللہ کہہ رہا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. یہ نہیں کہا یہ محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، ان کے نواسے ہیں. یہ علی ہیں، ان کی زوجہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں. اس کا مطلب رشتے فاطمہ کے محتاج ہیں، فاطمہ رشتوں کی محتاج نہیں ہے. اچھا، اب یہاں سے میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ پوری مجلس استعاراتی انداز میں پڑھ دوں گا، کہیں نام نہیں آئے گا، مگر میں کیا کروں، پالنے والے تو آئے تطہیر استعاراتی اسلوب میں لے کے چل رہا ہے، مگر یہ ہم فاطمہ تو کیوں کہہ دیا؟ ارے باپ رے باپ، یہ تو نے نام کہاں لیا؟ استعاروں میں بات چل رہی تھی، اوصاف میں بات چل رہی تھی، مگر جب جبریل نے کہا تو کہا ہم فاطمہ تو. کہا استعارے ہر جگہ نہیں چلتے. وہاں میں نے استعاروں میں عورتوں کا ذکر کر دیا کہ اگر یہ بیویاں چاہتی ہیں تو دنیا لے کے کنارے ہو جائیں، لیکن یہاں میں نے نام اس لیے لیا ہے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ صاحب اور بھی تو بیٹیاں تھیں، استعاروں میں وہ بیٹی بھی تھی، وہ بیٹی بھی تھی، وہ بیٹی بھی تھی، ہم فاطمہ تو کہہ دیا کہ اور کوئی بیٹی تھی ہی نہیں. صلوات بھیجے ہیں محمد والے محمد پر. استعارے میں اور کو شامل کرنے کی گنجائش تھی، اس لیے جہاں تحدید کرنی تھی وہاں پہ نام رکھا اور کہا اہلو بیت انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس، رجس کو دور رکھے. اہل بیت سے، اہل مانے اہلیت والا. مگر اب کیا کیا جائے، قرآن نے دو بیویوں کو، دو اہلیاؤں کو اہلیت سے نااہل قرار دیا. دو اہلیائیں قرآن نے نااہل کی کہ نہیں بتائیے آپ، اور ایک اہل بھی نااہل کیا، ایک بیٹا بھی نااہل کیا کہ نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلیت کا جواز رشتہ نہیں ہے، طہارت ہے. ہائے 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 ہائے، میں نے جس نام کی مناسبت سے اس مجلس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ جو آیت کا انتخاب کیا، عصمت و طہارت معیار ہے، رشتہ داری معیار نہیں ہے. جو آئے تطہیر میں آ جائیں وہ اہل بیت ہیں، اور جو آئے تطہیر کے حصار میں نہیں ہے وہ اہل بیت نہیں ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ مکتب میں نے بھی پڑھا، آپ نے پڑھایا، ماسٹر علی رضا صاحب آپ نے پڑھایا، ماسٹر صاحب آپ نے پڑھایا، یہ سارے اساتذہ بیٹھے ہیں، آپ لوگ مدرسے کے استاد ہیں، آپ کو اختیار تھا کہ ہمیں چاہے جب اٹھا بیٹھی کرائیں، گوشمالی کروائیں، سبق سنیں، مگر کیا یہ اختیار تھا کہ یہ کمرہ یوں بدل دو، کھڑکی میں دروازہ لگا دو، دروازے میں کھڑکی لگا دو؟ تھا یہ؟ مجھے بتائیے. یہ کمرہ چھوٹا پڑ رہا ہے، اس میں دوسرا کمرہ جوڑ دو. ایک کمرے میں ایک درار ڈالنے کا اختیار نہیں تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ ہے اختیار تشریعی. یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی جماعت کو پانچویں والے میں بٹھا دو، پانچویں والوں کو دوسرے والے میں بٹھا دو، یہ کمرہ چھوٹا پڑ رہا ہے، لڑکے زیادہ ہیں، ان کو وہاں کر دو، مگر ایک کھڑکی اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتے آپ. یہ آپ کا اختیار تشریعی ہے، آپ مجبور ہیں، جیسا انتظامیہ کر کے دے گی ویسے ہی کرنا ہے. اس کا مطلب اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے دیوار میں دروازہ بنا دے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی لیے جو اہل بیت میں پہلا تھا وہ کعبے کی دیوار کو دروازہ بنا کے آیا. پالنے والے یہ دراز اب تو بند کر دے، کہا اہل بیت کا آخری باقی ہے. صلوات بھیجے ہیں محمد والے محمد پر. تو بیت پہ اہل بیت کو اختیار ہوتا ہے. تو اہل کے معنی تو ثابت ہوئے. اب بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت مانے گھر. اچھا، شاعری میں بیت مانے شیر. شیر شیر گھبرائیے نا، بالکل مخاطب بدلا میں نے. سرکار بیت مانے گھر، بیت مانے، اب آپ بولا نہ بتائیے گا شیر ہوئی بات کہ نہیں آپ. اچھا، یہاں نثر لکھنے والے بھی موجود ہیں، ساجد صاحب.
بیت مانے یہ دونوں نہ بتائیے گا، اس کے علاوہ بتائیے گا، اپنی لائن والا بتائیے گا۔ نثر میں بھی بیت ہوتی ہے نہ، بیت بازی نہیں۔ دیکھیے آپ اپنی لائن میں رہیے، صحیح کہا بیت بازی۔ نثر میں بیت کہتے ہیں ایک بات ایک پیراگراف میں مکمل ہوتی ہے، اسے بیت کہتے ہیں۔ اگر 3 سطروں میں ایک پیراگراف مکمل ہو گیا اسے بیت کہتے ہیں۔ ہم لوگ جو عربی کی کتابیں پڑھتے تھے شیخ مفید کی، تو وہ کہتے تھے 400 ابیات کی کتاب ہے، ہم لوگ سمجھتے تھے کہ 400 شعر ہیں، ہوتی تھی نثر کی کتاب، معلوم ہوتا تھا اس میں 400 پوائنٹ ہیں۔ دیکھیے وہی بات بیان کریں گے، نثر نگاروں کے بیچ میں ہوں گے اس کے معنی بدل جائیں گے، شاعروں کے بیچ میں ہوں گے اس کے معنی بدل جائیں گے، علماء کے بیچ میں بیٹھیں گے اس کے معنی بدل جائیں گے۔ بیت کا مطلب ہے ظرفیت زمان و مکان، بس۔ اب تھوڑا سا جلال پور میں چونکہ مجلس پڑا ہوں اور اب یہاں سے چاہ رہا ہوں کہ اپنی مجلس کے اس ارتقائی مرحلے سے پہنچ جاؤں جہاں سے نیچے اتر جاؤں گا، یا اگر وقت رہا تو 5-10 منٹ اور آگے بڑھ جاؤں گا، اس عہد کو بھی لے کے آ جاؤں گا۔ ظرف زمان و مکان کو بیت کہتے ہیں، جس میں جسم آ جائے اس چہار دیواری کو بیت کہتے ہیں، جس میں شاعر کے خیالات آ جائیں، لفظوں کی ان چہار دیواری کو بیت کہتے ہیں۔ جس میں شاعر کا خیال ٹھہر جائے اسے شاعری میں بیت کہتے ہیں، جس میں کسی فکر اور نقطے کی سمائی ہو جائے نثر میں اسے بیت کہتے ہیں۔ اچھا ایک بات پھر، منقبت میں بیت اور ہے، غزل میں بیت اور ہے، مرثیے میں بیت اور ہے۔ چونکہ غزل میں 2 مصرے میں سمائی آ جاتی ہے تو 2 مصرے برابر ایک بیت، لیکن مرثیے میں 4 مصروں کے بعد آخر کے 2 مصروں میں اگر وہ بات کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ بند نہیں ہے، اس لیے وہاں اوپر کے 4 مصروں کو بیت نہیں کہتے ہیں، آخر کے 2 مصروں کو بیت کہتے ہیں۔ اب ایک ہی صنف میں بیت کے 2 معنی ہو گئے۔ ہائے ہائے قسم خدا کی، یہ جو کہہ رہا ہے 26 آیتیں بدل دو، اردو میں بیت کا معنی سمجھ جائے تو میں بتاؤں، عربی کی آیتیں بدل دو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ جو اردو ٹھیک سے سمجھ نہ سکتے ہوں وہ قرآن بدلنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں لفظ ایک بیت، یہی آیت تطہیر کی بات اگر کروں، لفظ بیت کے بھی معنی آپ آگے بڑھاتے چلے جائیے، اس سے زیادہ کے میدانوں میں جانے کی گنجائش اتنے کم وقت میں نہیں ہے، مگر بیت جس شخص سے بات کریے گا بیت کے معنی الگ۔ اب یہ جو اہل بیت ہیں اگر یہ اتنے محدود ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اگر بیت کہتا ہے اور وہ اس بیت کا مالک ہے تو اس کے تصرف پہ اسے اختیار ہو۔ اب یہ جو اہل بیت ہیں اللہ نے اپنے گھر میں انہیں نازل کر کے آیت تطہیر کا پہرا لگا کے بتایا کہ یہ صاحب العصر بھی ہے، صاحب الزمان بھی ہے۔ میں پھر باتوں کو بدل کے کہہ دوں، یہ آیت تطہیر کے جتنے مالک ہیں وہ حاکم تشریع بھی ہیں، حاکم تکوینی بھی ہیں۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی حاکم ہیں، امر الہی کے اعتبار سے بھی حاکم ہیں۔ پھر میں کہوں اللہ نے آپ کو اختیار دیا مجبوری کے ساتھ، نماز پڑھیے لیکن بیمار ہیں تو معاف کر دی، چونکہ آپ دونوں پیروں کو ایک ساتھ زمین پہ اٹھا کے کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ اپنی استقامت کے لیے مجبور ہیں کہ زمین کے وسیلے سے پیر ٹکائے رہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک وسیلہ نہ ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے آپ کھڑے نہیں رہ سکتے۔ ہائے 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 ہائے، دونوں پیروں کو جہاں اٹھانے کی کوشش کی
اگر لمبی چھلانگ ماری تو چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, جنہوں نے میدانوں میں لمبے لمبے ڈگ مارے تھے ان کے چہرے کا جغرافیہ لعنتوں نے خراب کر دیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. سرکار تھوڑا سا استنباط کا معاملہ ہے, معاملہ یہ دیکھیے, اور یہ اہل بیت کے احکام کی روشنی میں باتیں عرض کر رہا ہوں کہ دونوں پیر اٹھا کے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں کھڑے ہونے کا اختیار دیا مگر ایک پیر زمین پہ ہونا چاہیے. یہ ہے اختیار, یہ ہے مجبوری. ہائے 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 ہائے. اب صاحب العصر والزمان کون ہوں گے؟ جو اختیار بانٹنے والے مختار ہوں گے. اب آپ کو آپ کے اوپر یہ اختیار دیا ہے, اسی لیے حکم تشریع دیا. نماز واجب کی, سزا رکھ دی, مگر یہ نہیں کہا کہ سجدہ چھوڑو گے تو موت. مگر آپ کو اتنا بڑا اختیار بھی نہیں دیا. اب میں تھوڑا سا اصول فقہ کے حوالے سے فقہ تک آ رہا ہوں. یہ دو شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمارے احکامات محدود ہیں. میں نے کہا حکم کے فلسفے میں معنی الگ, منطق میں معنی الگ, عصمت میں معنی الگ. ہم پہ صرف 17 رکعتیں واجب ہیں, معصوموں پہ نوافل بھی واجب تھیں. اختیار ان کا تھا مگر انہوں نے تشریع کو تکوینی کی طرح سے برتا. اس لیے اللہ نے انہیں عصمت کا اختیار دیا. جس کو تشریع کے تحت آزاد کیا اس کے اختیار کو محدود کیا, اسے پابند بنا دیا حکم تکوینی والے اجزاء کا. ہم کو آزاد رکھا مگر سورج ایک دن نہ نکلے تو مر جائیں گے, چاند نہ چمکے تو زندہ نہیں رہیں گے, سمندر میں کود پڑیں گے تو ڈوب جائیں گے, اوپر سے کود پڑیں گے تو چاروں خانہ چت ہو جائیں گے. یہ ہے ہماری مجبوری. لیکن جنہوں نے اپنے اوپر نافذ ہونے والے احکام تشریع کو تکوینی طور پہ برت دیا, ان کو اللہ نے وہ اختیار دیا کہ ان کے ہاتھوں کو عصمت مآب بنا دیا. سورج وہ پلٹا لیں, چاند وہ ٹکڑے کر دیں, ستارہ وہ بنا لے. اگر یہ غیر معصوم ہوتے تو چاند کے ٹکڑوں کو ملانے میں 1 سیکنڈ کا فرق ہو جائے تو قیامت آ جائے. سورج کو واپس بھیجنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو محشر آ جائے, آئے ہوئے ستارے کو واپس پلٹانے میں تھوڑی سی چوک ہو جائے. اب جس کو دنیا کا اختیار دینا تھا اسے تکوینی اعتبار سے بھی مختار بنانا تھا, تشریعی اعتبار سے بھی مختار بنانا تھا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اسی لیے ان کو پابند وقت نہیں کیا, وقت کو ان کا پابند کیا. اس لیے وہ صاحب العصر والزمان کہلائے. اب وہ بولتا قرآن ہے, جب تک وہ قرآن زندہ رہیں گے قرآن صامت کا ایک حرف بدل نہیں سکتا. ہاں تم نہیں دیکھ پا رہے ہو اس کا فائدہ اٹھا لو, لیکن وہ نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے. چونکہ میری نانی کو اللہ نے 100 سال کی عمر دی, اس لیے ایک واقعہ پڑھتا ہوں کہ جب کتاب الہی پہ کیسا وقت آیا تھا. ایک پیغمبر تھا, یروشلم پہ نیا نیا ہائی وے بنا تھا, فلائی اوور بنا تھا, مولوی صاحب برج. ہاں ٹول ٹیکس نہیں تھے, فاسٹ ٹیگ نہیں تھا, مگر لوگ ٹریول کرتے تھے, میڈیا تھا اس وقت, اخبارات چھپتے تھے. وہ پیغمبر گزر رہا تھا اور جب ہائی وے سے پہنچا تو ادھر قبرستان ہی قبرستان, یہی شبرات کا موقع رہا ہوگا اسی طرح کا, اور ایک طرف گھر ہی گھر, بلڈنگ ہی بلڈنگ سب. اس نے پوچھا پلنے والے, یہ تو کیسے مینج کرتا ہے, یہ موت کیسی ہے, یہ زندگی کیسی ہے؟ اللہ نے پوچھا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا ان آنکھوں سے نہیں دیکھے گا, بس تو یہیں رک جا, اور وہیں سلا دیا اللہ نے. 100 سال قرآن پڑھ رہا ہوں, 100 سال کے بعد میں اس سے کہا اٹھ جا.
100 سال کے بعد اٹھے تو بھوک لگی تھی، کہا کھانا پانی، کہا وانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، تم اٹھاؤ یہ دودھ پیو، 100 سال میں یہ دودھ پھٹا نہیں، یہ شربت پیو، شربت گرم نہیں ہوا، یہ کھانا کھاؤ الی طعامک، یہ کھانا کھاؤ یہ ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ روٹی باقی ہے، یہ چاول باقی ہے، یہ شربت اسی طرح سے ہے، یہ دودھ اسی طریقے سے ہے، دودھ نہیں پھٹا، 100 سال میں دودھ نہیں پھٹا۔ کھا پی لیا پیغمبر نے۔ حضرت عزیر اب یاد آئی کہ میں اپنے گھر جاؤں، تو کہا پالنے والے وہ میری ٹویرا، میری گاڑی، میری BMW، یہ سب آج کے نام ہے نا، اس وقت کا نام کیا تھا؟ وانظر الی حمارک، اپنے خچر کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا، کیسا پرخچوں میں بکھر چکا ہے، ریزے ریزے بکھر چکے ہیں، آواز دو تو شاید بکھرے ہوئے ریزے واپس آ جائیں۔ اپنے خچر کو پکارا، ریزے اڑ اڑ کے آئے، اب وہ دیکھتے دیکھتے پھر سے وہ نئی گاڑی تیار، پورا اسٹرکچر تیار، ایک دم ڈنٹنگ پنٹنگ کے ساتھ میں، آپ کے فاسٹیگ وسٹیگ سب لگا ہوا ہے، لے جاؤ اسے۔ قسم خدا کی یہاں ہم لوگ 2 4 6 8 10 راتیں جاگتے ہیں، جغرافیہ بھول جاتے ہیں۔ 100 سال کے بعد یہ پیغمبر اٹھا اور اپنے خچر سے کہا چلو گھر کی طرف، وہ سیدھے لے کے چلا گیا۔ اس کا مطلب دنیا کی میموری پہ اثر آ سکتا ہے، معصوم کی میموری پہ اثر نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ 100 سال کی صحبت کے بعد بھی اس نے جس چیز کو اپنے پہلو میں جیسا چھوڑا تھا ویسے ہی اٹھا۔ دودھ دودھ رہا، زہر نہیں بنا، شربت شربت رہا، چائے نہیں بنا، کھانا کھانا رہا، زہر نہیں بنا، گدھا گدھا رہا، آدمی نہیں بنا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ہے نا، آپ سمجھ لیجئے، معصوم کی برکت یہ تو ہو سکتی ہے کہ جو جیسا تھا ویسا ہی رہے۔ ہاں البتہ ایک بات ہے، معصوم کو اللہ نے اختیار دیا ٹیمپریچر پہ، وہ اگر چاہے تو ٹیمپریچر اثر کرے، چاہے تو نہ کرے۔ اس کا مطلب معصوم چاہے تو ٹیمپریچر پہ اختیار رکھ سکتا ہے۔ وہ دودھ کو نہیں سڑا پایا۔ معصوم جب چاہے جوانی پلٹا دے یا زندگی پلٹا دے۔ اس وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا، وہ گئے اپنی بیٹی کے ہاں، عزیر اپنی بیٹی کے ہاں گئے۔ باپ سے بڑی بیٹی، 75 سال بڑی بیٹی تھی اپنے ابا سے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے کہ جب باپ سوئے تو اللہ نے ان کی عمر کو وہیں ٹھہرا دیا، تو وہ تو ہینڈسم نوجوان ایک دم، یعنی اگر آپ اتار دیجئے کھیل کے میدان میں تو دیکھیے آپ۔ اب بیٹی وہ تو زندگی گزار رہی ہے نا، تو اس کی جھریاں لٹک آئی، تو اب بیٹی عمر میں بڑی ہے، باپ چھوٹے ہیں۔ اب قرآن پڑھ رہا ہوں، سرکار اگر غلط ہو تو مجھے ٹوک دیجئے بھائی۔ اب باپ کو بتانا پڑ رہا ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، پڑھے گا کہ نہیں مجھے بتائیے آپ۔ اب دیکھیں یہ عمر کا معجزہ۔ حسن احمد بھائی تشریف لے آئے، ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو وہ چلے گئے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ عمر سے بڑی ہوئی بڑی بیٹی، اے میری بیٹی میرے لیے ذرا سا پانی لانا، میں وضو کر لوں، میں جو بھی عبادت اس وقت عبادت کر لوں۔ عبادت کی، پہلے تو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو بیٹی نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں تمہارا باپ۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں، کہا آپ باپ کیسے؟ کہا میں تمہارا باپ ہوں۔ کہا اتنے دنوں کہاں تھے؟
کہا یروشلم کے اس ہائی وے پہ تھا، قسم خدا کی روز ٹریفک وہ ہوتی تھی، جام لگ جاتا تھا اس پل پہ، مگر کسی نے آ کے کہیں گمشدہ کی ایک FIR نہیں کرائی پولیس چوکی پہ کہ وہاں پہ کچھ سامان رکھے ہوئے ہیں، ناشتے دان رکھا ہوا ہے، شربت رکھا ہوا ہے، دودھ رکھا ہوا ہے، ایک گدھا سڑ رہا ہے، کوئی آدمی سو رہا ہے۔ روز ہزاروں لوگ گزرتے تھے، کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا، ایک مجلس میں سب چیزیں چلتی ہیں، مختلف لہریں ہیں، 15 شعبان بھی ہے نا، حالات بھی ہیں، قرآن پہ حملے بھی ہیں، طاہرہ بانو کے ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، اس لیے میں سب کو لیتے ہوئے اب وائنڈ اپ کر رہا ہوں اپنا بیان۔ سب گزر رہے تھے، دیکھ کوئی نہیں رہا تھا۔ کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس لیے کہ اس سونے والے سے بڑا کام لینا تھا۔ معلوم ہوا اللہ جس معصوم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ اسی کا اصطلاحی نام ہے غیبت۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کون لیٹا ہے، کیا ہے۔ بس میں مجلس کو مکمل کروں گا، اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ پایا، مگر اب جب واپس آیا وہ کیا کام تھا مجھے بتائیے۔ بیٹی سے کہا بیٹی پہچان مجھے، میں تیرا باپ۔ کہا بینائی ہو تو پہچانوں۔ ہماری نانی کے چاروں چشمہ درست تھی، آخری سانس تک، انتقال سے 1 ہفتہ پہلے میں آیا تھا، ملاقات کر کے گیا تھا۔ بس ایک بات کہتی تھی کہ بابو لے چل، ہم کہتے تھے لکھنؤ، چوہٹواں میں تو کہتی تھی لے چل، کھمیواں میں، مگر لے چل کا مطلب وہ احساس تھا اپنے بزرگوں کے پاس، اپنے وارث کے پاس، اپنے امام کے پاس، اپنی شہزادی کے پاس، یہ ایک احساس تھا۔ یہ میں 1 ہفتہ پہلے کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو وہ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے پہلے میری بینائی تو آئے، تو کہا آ میرے پاس۔ معصوم کہتے ہی اسے ہیں جس کے ہاتھوں میں شفا ہو۔ ایک بار اپنی بیٹی کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، جھریاں ختم ہو گئیں، آنکھوں میں بصارت واپس آ گئی، اور جیسے ہی باپ کو دیکھا پہچان گئی۔ اے میرے بابا آپ پہ میرا سلام۔ اب آپ دیکھیے، اب یہ جو میں آج کے یہ مجلس کا موضوع یہاں تک میں کیوں لے کے آیا۔ کہا بیٹی اب تو میں نے عبادت بھی کر لی، سجدہ بھی کر لیا، اب ذرا وہ کتاب لے کے آنا، انجیل لے کے آنا، اولڈ، نیو ٹیسٹامنٹ نہیں۔ یہ واقعات بھی ہم کو قرآن سے ملے۔ مولوی صاحب پوری دنیا کی لائبریریز میں نے خالی کتابیں پڑھی نہیں ہیں، ان کتابوں کے ڈیٹیلز لکھی بھی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری کا نام ہے کانگریس لائبریری، امریکہ میں، اس کے اوپر میں نے کتاب لکھی اور وہ دوسرے ممالک سے چھپی۔ مجھے آج تک نہ توریت ملی، نہ کسی کو ملی، نہ موسیٰ نے یہ کہا کہ میں مکمل توریت دے کے جا رہا ہوں، اب چھوڑیے آپ دوسروں کو، نہ عیسیٰ نے کہا کہ میں مکمل انجیل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جس کے لیے میں نے آیت منتخب کی تھی تطہیر کی، اس موضوع پہ آ گیا میں۔ نہ داؤد نے کہا یہ میری زبور ہے جو مکمل دے کے جا رہا ہوں۔ جب دینے والے نے چیلنج نہیں کیا تو کوئی کیسے کہتا کہ یہ کمپلیٹ ہے؟ سلام کرو قرآن کو جس نے بتا دیا کہ موسیٰ کے پاس توریت تھی، عیسیٰ کے پاس انجیل تھی، داؤد کے پاس زبور تھی۔ لائبریریز ہمارا شوق ہے، کہیں مجھے کوئی مکمل توریت زبور انجیل نہیں ملی، نہ کسی بھی کتاب کی ایک سطر میں کسی نے کہا ہو کہ میں نے مکمل توریت دیکھی ہے، میں نے مکمل انجیل دیکھی ہے۔ یہ جو پڑھ رہا ہوں یہ بھی میں توریت زبور انجیل سے نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن نے بتایا کہ انہوں نے اپنے زمانے کی کتاب مانگی تھی۔ اے عیسائیوں سلام کرو قرآن کو جس نے عیسیٰ کے کردار کو معصوم ثابت کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔
ہم یہ کیوں کہیں کہ صاحب بدل گئی؟ مکمل ملی ہی نہیں کسی کو. اگر کوئی دنیا میں مکمل کتاب ہے جس میں کوئی لفظ نہ تبدیل ہوا نہ تبدیل ہوگا تو وہ صرف قرآن ہے. یہ چونکہ عہد اظہر کا ایک مسئلہ ہے، میں سب کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. اچھا، کون کب بدل جائے؟ کون مخالف ہو جو قرآن کا، وہ رضوی نہیں ہو سکتا. کون سا وسیم کب لئیم ہو جائے، جہیم ہو جائے. دیکھیے اس کے معنی حسین ہوتے ہیں، مگر کب کمین ہو جائے. آپ بتائیے. اب وہ کہنے لگے یہ آیت بدل دو، وہ آیت بدل دو. اب میں اس بات کو مکمل کر رہا ہوں. میری بیٹی وہ کتاب لے کے آ. کہا بابا کیسی بات کر رہے ہیں؟ اس کی کوئی بھی آیت اس وقت بچی نہیں. بخت نصر نے اس کتاب کی جتنی آیتیں جہاں جہاں ملی اسے جلا دی. جن عبادت گاہوں میں رکھی تھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ختم کر دی. اب اس دنیا میں دین نہیں بچا ہے. تو کہا میری بیٹی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر قلم کاغذ لے آؤ. خیریت ہو گئی، بیٹی سے مانگا تھا مل گیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. ہے نا، ذریت سے، اہل بیت سے مانگا تھا، وارث سے مانگا تھا، مل گیا. کہا بیٹی لکھو، پوری کتاب لکھوا دوں گا. اس کا مطلب جب کتابیں، اب آ گیا میں اپنے موضوع پہ، آخری جملے سے میں مکمل کر رہا ہوں بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کتابوں کی آیتوں پہ حملے ہونے لگے، جب کتابیں بدلی جانے کی بات کی جانے لگے، یہ سب علامات ظہور میں سے باتیں ہیں. جب قرآن کریم پہ حملے ہونے لگے تو یہ سمجھ لینا کہ کوئی وارث پردہ غیب میں اسی لیے رکھا گیا ہے. تم بدل لو آیتوں کو، تم اپنے احکام جاری کر لو، تم قرآن کریم کو جلا دو. لیکن اس زمانے میں جب حملہ ہوا تھا تو 100 سال کے بعد ایک وارث کتاب اسی زمین سے، اسی یروشلم سے نکل کے آیا تھا. اس نے کہا ایک ایک آیت لکھاؤں گا، معصوم کے حافظے پہ اثر نہیں پڑتا. آج جب قرآن پہ حملہ ہے تو ایک پردہ غیب سے حسین نکل کے آئے گا، جو نیزے پہ قرآن پڑھا تھا وہی لکھاؤں گا. نہ کوئی آیت بدلے گی، نہ کوئی زبر بدلے گا، نہ کوئی پیچ بدلے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو یہ جو صاحبان تطہیر ہیں یہ قرآن کریم کے محافظ ہیں. تمہیں اپنی طہارت چاہیے ہو تو ان کے پاس آ جاؤ، ورنہ جب تک یہ ہیں نہ قرآن پہ کوئی حرف آئے گا نہ ان پر کوئی حرف آئے گا. ہاں، یہ بولتے ہوئے قرآن جب کربلا جانے لگے. اچھا اب یہ آئے تطہیر. یہاں ایک بزرگ ہیں، چونکہ میری نانی 100 سال کی تھی اس لیے عرض کر رہا ہوں. رسول کہہ رہے ہیں بیٹی تم آؤ، میرے لال حسن تم آؤ، میرے لال حسین تم آؤ، علی تم آؤ. ایک بزرگ گھر میں تھیں، ام سلمہ، قریب آئیں. کہا آپ خیر پہ ہیں لیکن نہ آئیے. ام سلمہ اس نیک ذات، کنیز الہی خاتون کا نام ہے، جس نے فوراً 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی کہ پالنے والے کم سے کم تو نے مجھے گواہ تو بنایا کہ ان کے علاوہ کوئی اور چادر میں نہیں ڈال سکتا. جیسے ہی ان کو جناب زینب نے اس عمر میں دیکھا، کہا نانی جان اس آیت میں شمولیت کا حق مجھے حاصل ہے، لیکن اگر میں چلی گئی تو پھر میری چادر نہیں اتر سکتی، اور اگر میری چادر نہ اترے تو کربلا بچے گی نہیں. میں آئے تطہیر سے خود کو الگ کرنا پسند کروں گی، لیکن اپنے بھائی کی قربانی کو ختم کر دینا یہ میری زینب کے دل کو گوارا نہیں. زینب شامل تطہیر ہوتی اگر نظروں میں کربلا نہ ہوتی. اس وقت زینب موجود تھی. اس لیے جب زینب اور حسین چلنے لگے تو نانی نے پوچھا اے بیٹے تم کربلا کیوں جا رہے ہو؟ امام حسین نے کہا السلام علیکہ یا اماں، اے میری ماں.
اپنی نانی سے کہا اے میری ماں، نانی کو ماں کہہ کے خطاب کیا، پالا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں کربلا جاؤں گا۔ امام حسین نے کئی بار پوچھا نانی آپ کیوں پوچھتی ہیں؟ نانی تھی نا، چونکہ محبت ماں والی تھی اس لیے پوری بات نہیں بتاتی تھی۔ ایک بار حسین نے تڑپ کے کہہ دیا اماں وہ جو نانا نے آپ کو مٹی دی ہے نا وہ لے آئیے، کہہ دیا نواسے نے، چونکہ معصوم تھا، حسین معصوم ہے، حامل تطہیر ہیں۔ نانی اماں وہ مٹی لے آئیے، اور اس کے بعد میں کہا نانی اماں آپ کو نانا سب بتا چکے ہیں مگر نواسے کو تکلیف نہ ہو اس لیے آپ اپنے منہ سے نہیں بیان کرتے ہیں، جو جو نانا نے آپ کو بتایا ہے کیا وہ میں آپ کو دکھا دوں؟ نانی میرے مقتل کی زیارت کیجئے گا، یہ میری 2 انگلیوں میں دیکھیے۔ نانی وہ جو اونچائی ہے نا وہاں میرے نانا کا جو ہم شکل علی اکبر ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ نانی وہ جو کھجور کا درخت ہے نا ان 2 کھجوروں کے بیچ میں آپ کا علی اصغر گلے پہ تیر کھا کے خون اگل رہا ہوگا۔ نانی وہ جو نشیب ہے نا وہاں قاسم کی لاش کے ٹکڑے پامال ہو رہے ہیں۔ نانی وہ جو ترائی ہے نا وہاں آپ کے عباس کے شان قلم ہو رہے ہوں گے۔ نانی وہ جو نشیب ہے نا جھاڑیوں سے بھرا ہوا وہاں آپ کا نواسا حسین ہوگا، گھوڑوں کی ٹاپیں ہوں گی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ اب ذرا سا جو ضبط کا باندھ تھا نانی کا وہ ٹوٹا۔ اے بیٹا تمہارے نانا کہہ گئے تھے کہ اس مٹی کو سنبھالے رکھنا۔ کہا نانی رکیے، اب یہ پہلا جملہ نکلا تھا۔ امام حسین نے کہا آپ دیکھیے اسے کہتے ہیں اختیار امامت، اسے کہتے ہیں حاکم تکوینی۔ کہا نانی میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، وہ جو نشیب ہے نا وہاں کی مٹی یہ لیجئے، اور یہ جو نانا کی دی ہوئی مٹی ہے یہ میری دی ہوئی مٹی ہے، ان دونوں کو آپ اس میں شامل کر لیجئے شیشی میں۔ اور نانی یہ دونوں مٹی، یہ جو مٹی کے ذرے ہیں جب یہ ذرے دونوں خون کی طرح سے سرخ ہو جائیں تو سمجھ لیجئے گا کہ نواسا مارا گیا، خیمے جل گئے، زینب کی چادر چھن گئی۔ ارباب اعظم اب عاشور کا دن آیا ہے، اب کیسے عرض کروں کہ یہ جو 10 دن تھے وہ کیسے کیسے گزرے۔ فضل اور صغرا دونوں نانا کی قبر پہ جایا کرتے تھے اور وہ بچے جمع ہو جاتے تھے۔ کچھ دن سے جب یہ جاتے تھے بھائی بہن، چچیرے بھائی بہن، تو وہ جو جاتے تھے تو عجیب عجب طرح کی باتیں سنتے تھے۔ کوئی کہتا تھا ان بچوں سے باتیں نہ کرو اس لیے کہ وہ مدینے میں خبریں آنے لگی تھی، کوئی دھمکیاں دیتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ ان کا باپ مارا جائے گا، کربلا میں گھیرا گیا۔ یہ جب بچے پریشان ہو کے آتے تھے تو ام سلمہ سے اور ام البنین سے پوچھتے تھے پتہ نہیں کیوں مدینے میں ہمارا دل نہیں لگا۔ نانی ام سلمہ ہاتھ رکھتی تھی بیٹا گھبراؤ نہیں۔ ارباب بازار سنیں گے جب عاشور کی صبح آئی تو مسجد نبوی سے ایک، اب یہ شام کا وقت ہے نا، اب میں صبح کی اذان کا وقت پیش کر رہا ہوں، ایک اذان کی آواز آئی۔ صغرا نے فوراً جا کے کہا نانی سلمہ چل کے دیکھیے بھیا علی اکبر آ گئے مسجد میں۔ بیٹی صغرا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا وہ جو اذان ہوئی نا یہ میرا بھیا علی اکبر اذان دے رہا تھا۔ نانی کو لے کے آئی، نانی تھوڑا سا کم ایک دروازے تک آئی، اب یہ صغرا دوڑتی ہوئی، ہاں ارباب اعظم کبھی مسجد کے اس گوشے میں، مسجد تھی وہی گھر تھا، کبھی اس گوشے میں علی اکبر مل جائے، قاسم مل جائیں، محمد مل جائے، کوئی نہیں ملا۔ تو وہ جہاں علی اکبر نے صغرا کو رخصت کیا تھا وہاں بھائی کے قدموں کا نشان تھا، بہن نے ان قدموں کے نشانات پہ اپنے رخسارے رکھ دیے، بھیا
اذان کی آواز آئی مگر تم نہ آئے. ام سلمہ آ گئی, بیٹی ذرا گھر میں چلو, بیٹی گھر میں چلو, نانی لے کے جا رہی ہے بچوں کو سمیٹ کے, صبر سے کام لو. مگر ہاں نانی کا دل اب کچھ کہنے لگا تھا. ارباب حضرت دن کیسے گزرا ہے, وہ کربلا ہے, وہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, مگر جو کربلا اسماعیل بنو ہاشم میں گزر رہی تھی, ان ہجر کے ماروں پہ جو کربلا گزر رہی تھی, کوئی پوچھے. سغرا کبھی کہتی تھی ہائے میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں نیزے کا پھل لگ گیا کیا, ہائے میرے قاسم کا کیا حال ہے. اور بابے جب زیادہ سغرا تڑپنے لگی, ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا بیٹی سغرا ذرا وہ شیشے کی مٹی اٹھانا. دیکھا خون ابل گیا, کہا حسین مارا گیا, آؤ ہم مجلس کریں, اس شیشے کو تابوت کی طرح سے اٹھا لو, اس خون کو ذریعہ حسین بنا لو. واہ حسینہ, واہ محمدہ, وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. پالنے والے ہمارے ناسوں کو بی بی زہرا کے رومال میں جگہ دے دے. پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے, مرحومہ کو جوار رحمت میں اعلیٰ علیین میں جگہ دے. پالنے والے ہمارے واجبات کی ادائیگی کے لیے ہمارے دلوں کو مخلص بنا دے. ہمیں مستحبات سے قریب کر, ہمیں مکروہات سے دور کر, محرمات سے باز رکھ. پالنے والے ہمارے بزرگ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے. پالنے والے ادبات عالیات کی حفاظت فرما, جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم کر دے. پالنے والے جو لوگ قرآن پہ حملے کر رہے ہیں, اہل بیت پہ حملے کر رہے ہیں, انہیں نیست و نابود کر دے, پرچم اسلام کو سر بلند کر دے. پالنے والے وارث خون حسین زندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمارا شمار مولا کے اعوان و انصار میں فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ طاہرہ بانو بنت شجاعت علی کی روح کو احسان فرما. بسم اللہ.